تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دلی کے مکان پر ہوا حملہ ایک منظم سازش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محسن بن حسین قریشی صاحب کی رہائش گاہ پر جو عرقان کی دوا جہاں پہ ملتی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اس سے جو ہے فری میں دوا کھا کر مستفید ہوتے ہیں، ان کی رہائش گاہ پر نائب صدر بارکس ویلفیئر محترم المقام عزت مآب عالی جناب معزز و مکرم فیصل بن سعید امام صاحب کی نگرانی میں سرپرستی میں ایک اہم ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نخیل ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل مجلس اتحاد المسلمین کے مکان پر جو مسلسل کچھ شرپسند بزدلانہ بچکانہ حرکت کر رہے ہیں، اس کے خلاف مذمتی اجلاس آج یہاں پر منعقد ہوا، جس میں نہ صرف حیدرآباد بارکس و سلالہ بلکہ ہمارے وہ ریئل ہیروز جو اپنے ملک کا نام ہندوستان کے باہر گلف کنٹریز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹ ہو یا کینیڈا ہو، دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا کام کر کے لوہا منوا رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو چھٹی پہ آئے تھے ان لوگوں نے بھی تشویش کا اظہار کر کر اس اجلاس میں شرکت کی۔ اور ہندوستان کے ہوم منسٹر امت شاہ جی، ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اوم برلا جی اسپیکر لوک سبھا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی کسٹڈین میں سارے ممبر آف پارلیمنٹ رہتے ہیں، ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ کو اوم برلا جی نہ صرف پہلی بار بلکہ پچھلے 10 ٹائم بھی ان کے مکان پر ہمارے اس ہندو مسلم سکھ عیسائی کو چاہنے والے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے مکان پر یہ بزدلانہ حرکت ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ مغفرت فرمائے سالار محترم کو، انہی کا مکان اسد بھائی کو ملا ہے، جہاں پہ دلی پولیس کا ہیڈ کوارٹر بالکل سامنے، بازو میں الیکشن کا کمیشن آف انڈیا کا آفس، پھر اس کے بازو میں راجناتھ سنگھ جی کا آفس۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے؟ یہ وہ رکن پارلیمنٹ ہے، یہ وہ پیارا رکن پارلیمنٹ ہے، یہ ہمت والا رکن پارلیمنٹ ہے، یہ بے باک رکن پارلیمنٹ ہے، یہ وہ نقیب ملت ہے جو اپنے مظلوموں کی آواز کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی دلتوں کی آواز کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں۔ نہ صرف اٹھاتے ہیں بلکہ حکومت ہند کو، مرکزی حکومت کو، مودی جی پرائم منسٹر کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ کام کر کے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ چیز ان فرقہ طاقتوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ ایم پی ہے، میں سلام کرتا ہوں اس ایم پی کو، کووڈ میں جس وقت حالات خراب تھے، ایک ہمارا ہندو بھائی پنڈت جس کی طبیعت خراب تھی کووڈ میں، تو اس کو خود بیرسٹر صاحب نے جا کر اپنے جو ہے اویسی اسرا ہاسپٹل میں شریک کرا کے نہ صرف اس کو جو ہے مکمل علاج کرائے بلکہ دوائوں کے اخراجات کے ساتھ گھر پہ پہنچائے۔ یہ وہ اسد الدین اویسی ہے اور اکبر الدین اویسی حبیب ملت ہے، جنہوں نے پچھلے کئی دنوں سے کئی سالوں سے 20 سے 30 ہزار بچوں کی مفت تعلیم حاصل کرنے کا بندوبست تعلیمی میدان میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہی اسد الدین اویسی ہے جن کو میں سلام کرتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھاتے ہیں، اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بے باک طریقے سے مظلوموں کی آواز اٹھانے والی شخصیت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ پھر ایک بار ہم ہندوستان کے پردھان منتری مودی جی آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ جی آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں، ڈیمانڈ ہے کہ آپ امیڈیٹلی ان بچکانہ حرکت اور فرقہ پرست طاقتوں کے اعلی کار بننے سے جو بھی لوگ ہمارے ہندو مسلم
سکھ عیسائی کو چاہنے والے، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے والے ہندوستان کے شہر رکن پارلیمنٹ کے مکان پر جنہوں نے بھی یہ بچکانہ حرکت کی ہے، ان کو امیڈیٹ فیلڈ فورس گرفتار کیا جائے، نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کے اوپر ایسے مقدمات درج کیا جائے کہ کبھی کوئی بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ کے، کوئی بھی اراکین پارلیمنٹ کے مکان پہ پاس جا کر کچھ بھی بچکانہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس اہم اجلاس، ہنگامی اجلاس کی دعا مولانا عمر وحلان صاحب نے کہا، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو امن و امان میں رکھ، ہمارے ہندوستان کو ترقی عطا فرما، ہمارے تلنگانہ کو ترقی عطا فرما، اور ہمارے 103 اویسی کو اے اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ۔ ابھی بے ملت اکبر الدین ہو چکے، اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اپنی امان میں رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ دونوں بھائیوں کو، تمام ایم ایل اے کو، تمام کارپوریٹروں کو، تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندوستان میں جتنے سب کو اچھا رکھ، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، تلنگانہ اور حیدرآباد کو ترقی عطا فرما۔ آخری میں ہندوستان کا نمبر 1 وزیر اعلیٰ کانگریس پارٹی کے ریونت ریڈی صاحب، ڈائنامک سپر نمبر 1 وزیر اعلیٰ نے فلک نما میں جس وقت ہندوستان کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب نے میٹرو ریل کا افتتاح انجام دینے کے لیے آئے تھے، تو ہمارے چیف منسٹر نے کہا کہ میں سلام کرتا ہوں اسد الدین اویسی کو کہ ہم نے بھی کوشش کی ہرانے کی ان کے ملنے کو، لیکن نہیں ہرا سکے، کیونکہ اسد الدین اویسی یہ وہ حیدرآباد کا رکن پارلیمنٹ ہے، نہ صرف یہ حیدرآباد کے استاد ہے بلکہ ہندوستان بھر کے مظلوموں کی آواز اٹھانے والے کا نام اسد الدین اویسی ہے، بولنے والے کانگریس کے ہمارے